اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی، آج ہم بات کریں گے ناچ گانے پر۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو ناچنے گانے پہ ہی لگ جانا چاہیے، کیونکہ جو ناچ گانے الٹے سیدھے ٹھمکے لگا کے جتنا وہ انسان وائرل ہو رہا ہے اور جتنے وہ پیسے کما رہا ہے، جتنی شہرت کما رہا ہے، بیچارے جو ڈگریاں لینے میں سالوں لگا دیتے ہیں، کھپتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر بھی وہ کما نہیں پاتے، سالوں گزر جاتے ہیں، وہ کچھ بن نہیں پاتے، وہ اپنی ایک منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس مہنگائی کے زمانے میں ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ ظاہر نہیں کر پاتے، اپنے ٹیلنٹ کو کوئی منزل نہیں دے پاتے۔ لیکن یہ ناچ گانا تو واہ واہ، اس کی کیا کہنے بھئی، کیا ٹیلنٹ ہے کہ آپ ایک دو چار الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں ماریں اور وائرل ہو جائیں اور باقی سب کی چھٹی۔ اور اس کام کو بڑھاوا دینے میں ہمارا میڈیا سب سے آگے۔ کبھی کسی اچھے کام کو تو ہمارے میڈیا نے بڑھاوا نہیں دیا، کبھی کسی کی نیکیوں کو، کبھی کسی کی اچھائیوں کو، کبھی کسی کی خوبیوں کو تو یہ سامنے اتنا نہیں لے کر آیا، اتنا وائرل نہیں کیا جتنا نیگیٹو پوائنٹ ہمارا میڈیا جو ہے وہ وائرل کر رہا ہوتا ہے۔ ہم تو پڑوسی دیش میں بھی اپنی ولگرٹی پہنچا رہے ہیں۔ اتنے ولگر جو ہیں وہ ڈانس اور غلط کام کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی کوئی توپ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کیا بنے گا اس ملک کا جو اسلام کے نام پہ لیا گیا، جہاں قربانیاں اتنی دی گئیں کہ خون کی ندیاں بہہ گئیں، جہاں پوری لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں پہنچی، اس ملک کو حاصل کرنے میں اتنی قربانیاں، اتنی جانیں دی گئیں۔ اس ملک کا مستقبل یہ ہے ناچ گانا، جس کی ہمارا اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، جس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو ہم پاپولر کر رہے ہیں، اس چیز کو ہم اپنے تمام شوز میں بلا کے اچھال رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر کے، بڑھاوا دے کے ہم اس بیہودگی میں اپنے حصے دار بن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بیہودگی ہے یہ کہاں لے کے جائے گی آپ کو؟ یہ اس آگ کے گڑھے پہ لے جائے گی جو دوزخ کا ہے۔ وہاں آپ کیا کریں گے؟ کیا وہاں پہ آپ کا یہ پاپولر ہونا کام آ سکے گا؟ اتنی بے حیائی آ گئی، میں تو حیران ہوں اس لڑکی کے ماں باپ پہ، اس کے بہن بھائیوں پہ، یا تو وہ خود بھی ایسے ہی ہیں یا پھر یہ ہے کہ یہ لڑکی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ یہ کہنا نہیں مانتی ہوگی یا کیا ہے کہ اس کے فیملی میں کوئی ایک بھی غیرت مند بندہ نہیں ہے جو اس پہ آواز اٹھا سکے۔ پوری دنیا اس پہ خوش ہو رہی ہے، تماشے لگ رہے ہیں، بلکہ اور سے اور جو ہیں لوگ جو ہیں اس کے اوپر مکریاں کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، ڈبنگ کر رہے ہیں اس کو مزید وائرل، اور جو ایک رات میں 2 کروڑ روپیہ کما رہی ہے۔ واہ، کیا بات ہے اس چیز کی کہ آپ ایک رات کے اندر 2 کروڑ کما لیں، اور جو بیچارے ساری زندگی گلا دیتے ہیں کچھ بننے کے لیے، کچھ پانے کے لیے، وہ 200 روپے بھی ان کے لیے کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی اگر یہ اتنی ہی ہے تو سکے 2-4 ٹھمکے لگا کے ملک کا سارا قرضہ ہی اتار دے۔ جو ایک رات میں 2 کروڑ کما رہی ہے وہ ایسا کرے کہ 2-4 دن میں سارے ملک کا قرض ہی اتار دے، اس ملک میں کم از کم کسی کی بیہودگی آسانیاں تو لا سکے، کم از کم ہمارے قرضے ہی اتر جائیں، ہماری مہنگائی ختم ہو جائے۔ اگر تم نے اپنا اس کام کو، ٹیلنٹ کو بہت اونچا سمجھ رہی ہو تو کم از کم کچھ ایسا تو کرو۔ لیکن نہیں، یہ ناچ گانا صرف بیہودگی کی اونچ تک ہے، بیہودگی کی چوٹی تک ہے بس۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے اس چوٹی کی انتہا پہ پہنچتے ہیں نا
تو وہاں سے جب نیچے آپ گریں گے نا تو آپ کا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ کمائی جیسے آتی ہے نا ویسے ہی چلی بھی جاتی ہے۔ یہ حرام کی کمائی ہے، حرام کی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے۔ اس حرام کمائی کے نتیجے جتنا انسان اوپر چڑھتا ہے اتنا ہی ایک دم نیچے منہ کے بل گرتا ہے کہ پھر تو اس کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ اس طرح کی بےہودگی کے ساتھ جو ہے وہ وائرل ہوئے ہیں، اور ان سب کو ہمارا میڈیا جو ہے وہ وائرل کر رہا ہے۔ کوئی اچھی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ترجمہ سنا رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، کسی طرح کی لوگوں کے لیے آسانیاں بنا رہا ہے، آسانیاں پیدا کر رہا ہے، وہ کام تو آپ وائرل نہیں کرواتے، وہ کام تو میڈیا والے لے کے نہیں آتے۔ بس ناچ گانا کرا لو، شادیاں کرا لو، ٹھمکے لگا لو، گانے گوا لو، سارا میراثیوں والے کام ہی انہوں نے سنبھال رکھے ہیں۔ ہم کلمہ کس بات کا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم جہاں گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن یہاں دیکھیں ہم نے معبود تو بنا لیے، سوائے ایک اب ہمارے درمیان ایک نکاح ایسا عمل رہ گیا ہے جو ہم نے مسلمان ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں، نکاح سے پہلے شادی کے رسم و رواج دیکھ لیں، سب کچھ دیکھیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا عمل نظر آئے گا جو مسلمانیت لیے ہوئے ہے، جس کی ہمارا اسلام اجازت دیتا ہو؟ جو رسمیں بیہودہ چلی ہوئی ہیں، جو اور چیزیں، جہیز کی رسم ہے، ناچ گانے کی رسم ہے، مہندی مائیوں کی رسم ہے، سالگرہ کی رسمیں ہیں، کتنی ہی ایسی رسمیں ہیں جو ہم لوگ سب منا رہے ہوتے ہیں، شامل ہو رہے ہوتے ہیں ہم اس گناہ میں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہمارے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا دین تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ایک طرف ہم اللہ کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ان ہندوؤں کی پرستش میں ساتھ دے رہے ہیں، جو ان کے قوم کے رسم و رواج ہیں وہ ہم ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے نا کہ جو جس طرح کا ہوتا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے یہ ولگر کام کرتے ہوئے موت آ جائے تو آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن ہم بھی پھر اسی کام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا انجام کتنا خطرناک ہوگا، کتنا برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایسی ولگرٹی سے بچائے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو اس طرح کے کام سر انجام دے رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں میں اپنی بات آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا پائی ہوں کہ نہیں، لیکن خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایمان پہ موت دے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ ہی ہم لوگ اگلے جہان میں اٹھائے جائیں۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے گڑھے کھود کے جا رہے ہیں، بہت کچھ، اور ان کے لیے کھائیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں بالکل تباہی کے کنارے پہ ہیں۔ اللہ ہی کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے تو شاید ان کی زندگیاں سنور جائیں، ورنہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو پھیل چکا ہے، جتنی برائیاں جنم لے چکی ہیں، اس میں رہتے ہوئے تو نئی نسل کی بہت ہی کم امید نظر آتی ہے کہ وہ دین اسلام کے راستے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب دین پہ بعمل رہیں اور اسلام کے راستے میں اپنے ملک کا سر بلند کریں فخر کے ساتھ، اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے پیش ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔